السلام علیکم خواتین حضرات، بھارتی آرمی کے لوگ جب کشمیر میں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کرتے ہیں تو کہتے ہیں پکار محمد بن قاسم کو، آواز دے ایوبی کو، کہاں مر گئے تیرے ٹیپو۔ یہ ان کا رویہ ہوتا ہے۔ اب تک 10,000 سے زائد مسلمان عورتوں کی عصمت دری ہو چکی ہے، 1 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین تھے ملا فضل الرحمان، 12 سال تک یہ تنخواہ لیتے رہے اس کمیٹی کی۔ نہ انہوں نے کبھی بین الاقوامی سطح کی کوئی کانفرنس کی، نہ کبھی کوئی مذاکرات، کوئی بڑا ایسا کام نہیں کیا جو اس مسئلے کی طرف کہتے ہیں پیش رفتی کرتے، صرف وہ بھی نہیں کیا۔ اور آج ایک لشکر تیار کیا انہوں نے، اور وہ لشکر لے کے کشمیر جانے کے بجائے یہ اسلام آباد آ گئے اور تاثر یہ دیا ہے اسلام کو بچانے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ اسلام آباد فتح کرنے آئے ہیں، اور اسلام آباد آ کے اب انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ اب ہم حکومت کریں گے۔ خواتین و حضرات، ملا جی بہت کسی پرانے دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ ملا جی تاتاریوں چنگیزیوں کا دور نہیں ہے کہ ایک آدمی 20,000 لوگوں کو گھوڑے پہ چلتا ہوا چلا آیا اور آ کے اس نے جو ہے وہ تختہ الٹ دیا اور خود حکمران بن بیٹھا۔ یہ وہ دور نہیں ہے۔ ویک اپ، آپ جاگ جائیے، آپ فینٹیسی ورلڈ میں رہ رہے ہیں ملا جی، یہ وہ دور نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، اس بات کے بعد کہ میں گھر میں گھس کر اپنے لوگوں کے ساتھ عمران خان کو گرفتار کروں گا، اس بات نے لوگوں کے دلوں میں تن من میں آگ لگا دی ہے اس آدمی کے خلاف۔ کیوں؟ یہ بدماشی کا دور ہے، یہ کھلم کھلا بدماشی نہیں ہے، غنڈہ گردی نہیں ہے۔ تو اس سٹیٹمنٹ سے اور کیا چیز اخذ کی جائے کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ جا کے اس کے گھر پہ حملہ کروں گا اور اس کو گرفتار کر لوں گا۔ یہ ایسا کھیل ہے؟ ملا جی، آپ نے اپنی حدود کو بہت بری طرح سے پامال کیا ہے۔ اب اس شرمندگی کے لیے تیار ہو جائیے کہ جب آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ایک اقتدار آپ کو اس لیے نہیں ملے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں، ایک کشمیری بہن نے روتے ہوئے آپ کو بددعائیں دی ہیں، کہا ہے میں روز محشر بھی ان کو معاف نہیں کروں گی، کیونکہ جب ہم لٹ رہے ہیں اور ساری دنیا کی توجہ اب ہماری طرف آئی تھی، سارے پاکستان کی، تو اس ساری توجہ انہوں نے اپنی طرف لے لی۔ یہ بددعائیں دی ہیں وہاں کے لوگ نے۔ ملا جی، آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ کبھی کچھ نہیں اب دے گا، اب صرف رسوائی رہے گی یا آپ کی جان کو خطرہ رہے گا۔ ماریں گے رو والے اور الزام لگا دیں گے پاکستان میں کسی شخص پہ۔ خواتین و حضرات، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے عمران خان کے دھرنے کی تو موافقت کی تھی، اور یہ بھی تو جمہوری ہے، تو ان کے دھرنے کی آپ کیوں وہ کہتے ہیں؟ میں ایسے تمام دوستوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ اپنے پاس اس چیز کی فکر پیدا کریں اور اس بات کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، فرق سمجھیے۔ عمران خان کا جو دھرنا تھا وہ ایک ایسی حکومت کے خلاف تھا جو 20 سال سے برسر اقتدار طبقہ تھا، جو پاکستان کو لوٹ رہا تھا، باہر فلیٹس خرید رہا تھا، جائیدادیں خرید رہا تھا، سڑک بنانے کے نام پہ بے پناہ کمیشن کھا رہا تھا، ہر طرف اس کے لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، اتنا کرپشن کر دیا تھا کہ ملک بینکرپٹ ہونے والا تھا، اور اس سسٹم کو، ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے عمران خان نے دھرنا دیا تھا، کرپشن کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے۔ اور ملا جی جو دھرنا دے رہے ہیں وہ کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں۔ اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی کرپشن ایلیمنیٹ کرنے کے لیے دھرنا دے رہا ہے، اور ایک آدمی کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہے اسٹیج پہ، اس کے لیے دھرنا دے رہا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم اس دھرنے کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس دھرنے کو دیکھیں، دھرنا تو ایک جمہوری اختلاف ہے، لیکن کوئی ریزن بھی تو لاؤ ملا جی جو ہم آپ کو سپورٹ کریں۔ آپ کے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔
آپ کو مسٹر ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے بتائیے؟ کیونکہ بے نظیر کو پہلے کہا کہ اس کی حکومت جو ہے وہ عورت کی حکومت نہیں، اسلام میں حرام ہے، پھر ڈیزل کے پرمٹ لیے حلال ہو گئے، مشرف سے زمینیں لی اس کے خلاف خاموش ہو گئے، پھر ختم نبوت پہ قرارداد جب آئی تو خاموش ہو گئے، جب ایک جرنلسٹ نے پوچھا تو کہنے لگے آگے بڑھو آگے بڑھو۔ یہ تمہارا ایمان ہے ملا جی؟ بچوں کو وہاں سے کہہ کے لائے ہو اسلام بچانے چلو اسلام آباد، اور یہاں آ کے کہہ دیا ہم اقتدار حاصل کریں گے۔ خواتین و حضرات، جو سلوشن ہے اس سارے پرابلم کا وہ یہ ہے کہ حکومت نے بار بار یہ کہہ کے آؤ مذاکرات کریں، ان کے نفس کو پھلا دیا اور موٹا کر دیا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی کامیابی ملنے والی ہے۔ دیکھیے سیاست میں جو رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، پرو ایکٹیو جو رہتا ہے وہی جیتتا ہے، جو ری ایکٹیو ہوتا ہے جو رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ عمران خان کی ساری جدوجہد ہمیشہ پرو ایکٹیو رہی ہے، ان کو چاہیے اس وقت بھی وہ ان کو دھرنا کرنا دیں، یہ 20 دن بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ کیوں؟ ان کے پاس سوائے ایک کرپٹ لوگوں کو بچانے کے اور اقتدار چھیننے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی نکات نہیں ہے، ان سے کیا مذاکرات کرنے؟ یہ اپنی موت خود مرنے والے ہیں۔ آپ میرے خیالات کو آگے بڑھانے میں مدد کیجیے اور اس کو شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔